क्या आप इस्लाम में तय अर्थ के हैरत अंगेज तस्वुर के बारे में जानते हैं? इसकी हकीकत क्या है और इसका साइंस और आइंस्टाइन से क्या ताल्लुक है? आइए जानते हैं। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप रात के आसमान तले खड़े हैं। आप लाखों नूरी साल की दूरी पर मौजूद एक सितारे को देखते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए इंसानियत को ऐसे जहाज़ों की ज़रूरत होगी जो रफ्तार और वक्त की हदूद को मात दे सके। लेकिन क्या हो अगर इस कायनात को अबूर करने का राज तेज तर सफ़र करने में ना हो? क्या हो अगर इसका राज खुद फासले को ही गायब कर देने में छुपा हो? क्या हो अगर आप हिमालय की वादियों से अरब के सहराओं तक या ज़मीन से कहकशा के किनारे तक सिर्फ एक लम्हे में कदम रख सकें? क्या टेलीपोर्टेशन सिर्फ जदीद साइंस फिक्शन का एक ख्याली ख्वाब है, या फिर ये एक गहरी पोशीदा हकीकत है, कायनात का एक खुफिया ढांचा जो कुरान करीम की कदीम आयात में महफूज है? जब हम टेलीपोर्टेशन का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारा जहन फ़ौरन हॉलीवुड की फ़िल्मों की तरफ चला जाता है, जहां लोग चमकते हुए ज़र्रात में तहलील होकर किसी दूसरी जगह दोबारा जुड़ जाते हैं। लेकिन एडवांस थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में टेलीपोर्टेशन का मतलब आपको टुकड़ों में तोड़ना नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक उस स्टेज या कैनवस को कंट्रोल करने से है जिस पर हमारा वजूद कायम है। इसका ताल्लुक स्पेस टाइम फैब्रिक से है। 1915 से पहले इंसानियत का ख्याल था कि खला यानी स्पेस सिर्फ एक खाली ठोस डब्बा है जहां चीज़ें रोनमा होती हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सब कुछ बदल दिया। उसने साबित किया कि खला और वक्त एक दूसरे के साथ बुने हुए हैं, जो एक गैर मरई लचकदार यानी फोर्थ डायमेंशनल जाल बनाते हैं। यही हमारी कायनात का फैब्रिक या ताना बना है। आप इस फैब्रिक यानी इस कपड़े पर कितनी ही तेज़ी से क्यों ना सफ़र कर लें, आप कायनात की हतमी रफ्तार यानी रोशनी की रफ्तार की हद के पाबंद हैं। लेकिन फ़िज़िक्स एक खूबसूरत सवाल पूछती है, क्या हो अगर आप इस पर सफ़र करने की बजाय इस फैब्रिक को, इस कपड़े को ही मोड़ दें? तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़े हाल में एक शानदार और इंतहाई लंबा कालीन बिछा हुआ है। आप एक सिरे पर खड़े हैं और आपकी मंजिल बिल्कुल दूसरे सिरे पर है। आमतौर पर सफ़र करने के लिए आपको इस पूरे कालीन पर चलकर जाना होगा। लेकिन क्या हो अगर आप इसके पास कोई नाकाबिले तसव्वुर ताकत आ जाए आपके पास? चलने की बजाय आप अपने पाँव जमा लें, कालीन के कपड़े को पकड़ें और इसे अपनी तरफ खींचें। कालीन में लहरें पैदा होंगी, वो इकट्ठा होगा और आपके कदमों तले सिमट जाएगा। फौरन ही कालीन का दूसरा सिरा आपके कदमों में आ जाएगा। आप सिर्फ एक कदम उठाएंगे और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आपने तेज सफ़र नहीं किया, बल्कि आपने अपनी और अपनी मंजिल के दरमियान मौजूद खला स्पेस को ही सिमेट दिया, मोड़ दिया, स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ दिया। एस्ट्रोफिज़िक्स में इसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस या वर्म होल कहा जाता है। ये कायनात का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। इसके लिए कशिश शकल यानी ग्रेविटी को इस हद तक कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है कि हकीकत का ताना बाना यानी फैब्रिक ऑफ रियलिटी अपने आप पर तय हो जाए, फोल्ड हो जाए। साइंस फ़िलहाल इसकी रियाजी लिखने की कोशिश कर रही है। अगर हम इसकी सबसे बेहतरीन विजुअल मिसाल देखें तो मशहूर फिल्म इंटरस्टेलर का वो मंजर याद करें जब खलाबाज एक वर्म होल के ज़रिए कहकशा के दूसरे कोने तक सफ़र करते हैं। इस फिल्म ने दुनिया को हैरान कर दिया था, ये दिखाकर कि कायनात में वक्त यानी टाइम और कशिश शकल यानी ग्रेविटी कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि आप इसमें जुड़े हुए हैं और इन्हें मोड़ा जा सकता है। जब ग्रेविटी इंतहाई हद तक बढ़ जाती है तो वो स्पेस टाइम के इस फैब्रिक को यूं तह कर देती है कि करोड़ों नूरी साल का फासला सिमट कर एक दरवाजे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कायनात के सबसे बड़े शॉर्टकट को आज की साइंस वर्म होल्स कहती है। हैरत अंगेज़ हकीकत यह है कि बिल्कुल यही तसव्वुर यानी खला का सिमट जाना सदियों से इस्लामी फ़िक्री तारीख़ी दस्तावेज़ों में शामिल है और उसमें मौजूद है और दर्जा बंद किया गया है। हमारी इल्हामी तारीख़ इसे तयुल अर्द पुकारती है। ये इस्तिलाह यानी तयुल अर्द दरअसल कहाँ से आई है और इसे किसने इस्तेमाल किया? आइए इसकी लिसानियात यानी लिंग्विस्टिक्स पर गौर करते हैं। अरबी लफ्ज़ अल अर्द का मतलब है ज़मीन, खुश्की या खला। लफ्ज़ तय का मतलब है तय करना, लिपेटना, फोल्ड करना या समेटना, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी कागज़ को तय कर दिया जाता है। यहाँ हमारी मिसाल में इस कालीन को लिपेटना जो हमने
ابھی ذکر کی تھی۔ یہ بات حیران کن ہے کہ آئنسٹائن کے اسپیس ٹائم فیبرک کا تصور پیش کرنے سے پہلے، صدیوں پہلے، اسلام نے طی الارض کی اصطلاح کے ساتھ اسپیس ٹائم فیبرک کو سمیٹنے کا تصور پیش کر دیا تھا۔ طی الارض کی یہ مخصوص اصطلاح ابتدائی اسلامی علماء، صوفیہ اور فلاسفرز کے ہاں کثرت سے استعمال ہونے لگی۔ انہوں نے طی الارض کی اصطلاح وضع کی۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے الارض کو بالکل اسی طرح طے کیا جا سکتا ہے، فولڈ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آئنسٹائن نے وضاحت کی۔ مسافر اپنی جگہ بالکل ساکت رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا گہرا روحانی تعلق فزیکل سپیس کے قوانین کو ان کے گرد موڑنے کا سبب بنتا ہے۔ طی الارض کے عمل میں ہوتا کیا ہے؟ مسافر فزیکل طور پر سفر نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ بالکل ساکت رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے زمان و مکان یعنی سپیس ٹائم اس کے قدموں میں سمٹ آتے ہیں۔ فاصلے اپنا وجود کھو دیتے ہیں، یعنی مادہ، میٹر، اس کی روحانی قوت کے تابع ہو جاتا ہے۔ جو کام آج کی سائنس مشینوں اور انتہائی کشش ثقل یعنی ایکسٹریم گریویٹی کے ذریعے کرنا چاہتی ہے، الہامی علم کے نزدیک وہ طہارت نفس اور اللہ کی عطا کردہ کتاب کے علم کے ذریعے ممکن ہے۔ پشتو کے مشہور شاعر رحمان بابا اپنی شاعری میں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: چپیو قدم تر عرش پوری رسی، چپیو قدم تر عرش پوری رسی، مالی دلے دے رفتار د درویشانو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ لیکن انہوں نے یہ خیال یوں ہی ہوا سے نہیں گھڑا تھا۔ طی الارض کا یہ پورا ڈھانچہ قرآن کریم میں درج ایک انتہائی مخصوص اور عقل دنگ کر دینے والے واقعے سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس اصطلاح کا آغاز سورہ نمل کی ایک آیت سے ہوتا ہے۔ طی الارض اور آئنسٹائن روزن برجس کو اس کی سب سے شاندار اور ناقابل تردید شکل میں دیکھنے کے لیے ہمیں سورہ نمل کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ یہاں قرآن کریم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ناقابل تصور طاقت کا ایک منظر پیش کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت انسانوں، جنوں اور فطرت کی طاقتوں پر محیط تھی۔ ملکہ سبا بلقیس یمن سے جیروسلم کا سفر کر رہی تھی، جو 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا ایک کٹھن سفر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے ان کا شاندار اور جواہرات سے جڑا ہوا تخت ان کے دربار میں حاضر ہو جائے، تاکہ وہ انہیں اللہ کی حتمی اور عظیم طاقت کی سچائی دکھا سکیں۔ آپ نے اپنی کونسل سے خطاب کیا: اے دربار والو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے؟ قرآن کریم 27:38۔ ایک دیو ہیکل طاقتور جن، ایک عفریت، اپنی غیر معمولی جسمانی رفتار پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے: میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ یہ محض چند گھنٹوں کی بات تھی یا چند لمحوں کی، لیکن یہ رفتار بھی کافی نہیں تھی۔ پھر قرآن کریم ہماری توجہ کسی اور کی طرف موڑتا ہے، اور یہیں سے طی الارض کا تصور جنم لیتا ہے۔ یعنی آیت 27:40 وہ کہتی ہے: اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی کتاب کا علم، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور اس سے قبل کہ آپ کی پلک جھپکے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا: یہ میرے رب کا فضل ہے، قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ آنکھ جھپکنے کا لمحہ، اس گہری تفصیل پر غور کریں۔ قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ اس شخص نے جسمانی طاقت کا استعمال کیا، اس میں خاص طور پر یہ بیان کیا گیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تاریخی اتفاق رائے اکثر ان کی شناخت آصف بن برخیہ کے نام سے کرتا ہے، جو ایک انتہائی نیک وزیر تھے۔ وہ حقیقت کے الہی کوڈز کو سمجھتے تھے۔ یہاں ایک بہت گہرا اور حیران کن نقطہ نوٹ کریں۔ اس عفریت جن کے پاس بے پناہ فزیکل انرجی تھی، وہ کئی گنا تیز رفتار کے قریب اڑ سکتا تھا، لیکن اس انسان نے جس چیز کا استعمال کیا وہ جسمانی طاقت نہیں تھی، وہ کوئی انرجی نہیں تھی، بلکہ وہ کائنات کا سورس کوڈ تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس نے کائنات کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے سفر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس انسان نے علم کے ذریعے کائنات کے قوانین کو ہی موڑ دیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کی حتمی طاقت فزیکل انرجی نہیں، بلکہ خالص علم ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس اعلیٰ علم تک رسائی حاصل کر کے انہوں نے طی الارض کو متحرک کیا۔ انہوں نے بنیادی طور پر وہی کچھ تخلیق کیا جسے آج ہم آئنسٹائن روزن برجز کہتے ہیں، اسپیس ٹائم فیبرک کو موڑنا کہتے ہیں۔ انہوں نے جیروسلم اور یمن کے درمیان کے خلا کو فولڈ کر دیا۔ 1 ملی سیکنڈ کے ایک حصے کے لیے وہ 2 جغرافیائی مقامات کائنات میں بالکل ایک ہی نقطے پر آ گئے اور تخت بس منتقل ہو گیا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کائناتی سطح پر خلا کو لپیٹنے کی اس عمل کی تصدیق سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں بھی کرتی ہے، جہاں کائنات کے اختتام کا ذکر ہے کہ جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی تیو اس کا بنیادی مادہ یعنی روٹ ورڈ ایک ہی ہے، وہ خالق جو وقت کے اختتام پر پوری کائنات کو فولڈ کر دے گا، تہہ کر دے گا۔ اس نے اس حقیقت کو ایک چھوٹے سے حصے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں استعمال ہونے کی اجازت دی۔ آج کے اس غور و فکر کو سمیٹتے ہوئے ہم خود کو قدیم الہامی علم اور جدید ایسٹرو فزکس کے ایک دم بخود کرنے والے سنگم پر کھڑا پاتے ہیں۔ تخت بلقیس کی کہانی کوئی محض سوتے وقت سنائی جانے والی تاریخی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت کے حقیقی ڈھانچے کے بارے میں ایک گہرا اعلان ہے۔ کائنات کوئی ٹھوس نہ ٹوٹنے والا ڈبہ نہیں ہے، یہ خوبصورتی سے تیار کیا گیا لچکدار فیبرک ہے، کپڑا ہے جسے ایک ایسے خالق نے ڈیزائن کیا ہے جس کا علم ہمارے وہم و گمان سے بھی ماورا ہے۔ جب سائنس ہمیں ورم ہولز، اسپیس ٹائم فیبرک اور ٹیلی پورٹیشن کے بارے میں بتاتی ہے تو اسے ہمارے ایمان کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے ہمارے ایمان کو مزید روشن اور مضبوط کر دینا چاہیے، کیونکہ سائنس دراصل انسانیت آہستہ آہستہ ان قوانین کو دریافت کرنے کا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ چکے ہیں۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، لیکن قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ اسے بنایا کس نے اور کیوں۔ کتاب کا علم کائنات کا حتمی کوڈ ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہمیں اپنا غور و فکر کبھی نہیں روکنا چاہیے۔ ہمیں ستاروں کا مشاہدہ کرنا چاہیے، کوانٹم مکینکس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور قرآن کریم کی آیات کو ایک گہرے بیدار ذہن کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہر سائنسی دریافت صرف ایک اور پردے کا اٹھنا ہے جو خالق کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ کائنات بہت وسیع ہے، لیکن جیسا کہ طی الارض ہمیں دکھاتا ہے، جو لوگ رب کی ذات سے جڑے ہیں ان کے لیے فاصلہ محض ایک وہم ہے۔ سوال کرتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں اور اپنے ارد گرد کی دنیا کی ظاہری سطح کے آگے دیکھنا کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ تھی غور و فکر کی قسط۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگلی بار تک کے لیے دعا ہے کہ آپ کے علم کی تلاش کا یہ سفر کبھی ختم نہ ہو، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اور لوگوں سے شیئر کریں اور اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔